دوسرا عظیم الشان مقابلہ برائے فروغ مطالعہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں میڈیا پلیس آڈیٹوریم میں پریس کانفرنس منعقد کی گئی۔ اس موقع پر مولانا احسن الہمومی اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے مقابلے کے مقاصد اور اہمیت پر روشنی ڈالی اور نئی نسل میں سیرت کے مطالعے کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے مزید تفصیلات بھی فراہم کی ہے کہ 10 اکتوبر 2025 رجسٹریشن کی آخری تاریخ مقرر ہے۔ اردو، انگریزی اور رومن میں سیرت کی کتابیں بھی تقسیم کی جائے گی اور کامیاب طلباء کو انعامات سے نوازا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آپ حضرات کو یہ ضروری اطلاع دیتے ہوئے ہمیں خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ الحمدللہ مقابلہ برائے فروغ مطالعہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بہت سارے مقابلہ جات منعقد کیے جا رہے ہیں، کیے جاتے رہیں گے، لیکن یہ مقابلہ اپنی نوعیت کا بہت منفرد ہے۔ یہ آپ کو کوسچن آنسرز کے طور پر نہیں ہے، یہ شارٹ کوسچنز کے طور پر نہیں ہے، یہ ایک سرسری مطالعہ نہیں ہے، یہ باضابطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو پڑھنے کی ترغیب دینا اور تمام سیرت، کم از کم سیرت کے اوپر ایک کتاب یا دو کتاب یا چند کتابیں پڑھنے کی طرف امت کو راغب کرنا، یہ اس غرض سے منعقد کیا جانے والا بہت بڑا مقابلہ ہے۔ یہ مقابلہ منعقد کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج 1500 سال الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک، آپ کی ولادت باسعادت کو ہو گئے۔ آج جو ہم سمجھتے ہیں کہ امت میں بے شمار خرابیاں جو پیدا ہو رہی ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکٹیویٹی کی کمی کی وجہ سے، تعلق بالرسالت کی بڑی کمی ہو گئی ہے۔ ہم لوگ 1 گھنٹہ، آدھے گھنٹے کے تقاریر سن رہے ہیں، یا پھر بہت مختصر سے شارٹ کلپس دیکھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عقیدتیں بنانا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ایسی ذات مبارکہ جس پر عقیدہ اور ایمان لانے سے دنیا اور آخرت میں بھلائی ہے، قبر کی زندگی آسان ہوگی، حشر کے اندر شفاعت ہوگی، اس کے لیے آپ ایک شارٹ کلپ یا پھر ریلز یا پھر آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے کی تقریر یا پھر شارٹ کوسچن آنسرز کے ذریعے اگر عقیدت بناتے ہیں تو بڑی کمزور ہوگی۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت پڑھیں، نیو جنریشن پڑھیں، نیا پڑھا لکھا یعنی ہمارا طبقہ پڑھیں کہ مکمل سیرت کم از کم زندگی میں 1 مرتبہ یا سال میں 1 مرتبہ ایک کتاب۔ آپ کو اللہ نے بہت کچھ عطا کیا ہے، آپ انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ بہت کچھ پڑھ سکتے ہیں، ڈگری کے ہیں پڑھ سکتے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پی جی کے ہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ایک کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے آپ پڑھیے۔ اگر اس کے اندر آپ کو کوئی رکاوٹ آتی ہے تو ہم آپ کے لیے تیار ہیں۔ مثلا ہم آپ رجسٹریشن کرانے پر ہم آپ کو کتاب فری دیں گے۔ انٹرمیڈیٹ لیول پر انگلش اور اردو میں الگ کتاب، انگلش میں الگ کتاب، اردو میں الگ کتاب۔ ایسے ہی ڈگری لیول پر انگلش میں الگ کتاب، اردو میں الگ کتاب۔ پی جی لیول پر انگلش میں الگ کتاب، اردو میں الگ کتاب۔ پھر جنرل زون میں جہاں پر بڑی عمر کے لوگ ہیں، وہ لوگ بھی یعنی پی جی لیول پر بھی کتاب پڑھیں گے، اردو ہے، انگلش ہے، اور پی جی لیول اور یعنی جنرل زون کے اندر تو ہم ایک رومن انگلش میں بھی ایک رکھے ہیں۔ تو میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کتابیں بالکل مفت دی جائے گی، بڑی قیمتی کتابیں ہیں، بھاری پبلشر سے چھپی ہوئی کتابیں ہیں۔ آپ کو باہر جائیں تو ایک کتاب کم از کم 500، 400، 450 روپے ملنے والی کتاب ہے۔ ہم یعنی یہ تنظیم کوشش کر رہی ہے کہ آپ کو ہدیتاً یہ دے اور آپ سے پڑھائیں۔ یہ اس کے رجسٹریشن کی تاریخ انشاءاللہ 10 اکتوبر تک آپ رجسٹریشن کرا سکتے ہیں۔ کیو آر کوڈ یہاں پر دیا جا رہا ہے، ای فارم ہے، ویسے ہی شاہی مسجد باغ عامہ پر نمازوں کے اوقات میں آپ آئے تو فارم دیا جائے گا، آپ فارم فل اپ کیجئے۔ اس کے بعد اپنے جو بھی متعلقہ گروپ کے آپ کو تصدیق نامہ لگانا ہوگا، اور جب کتاب دی جائے گی تو 2 مہینے کا وقت آپ کو دیا جائے گا۔ ان 2 مہینوں کے اندر آپ مکمل کتاب پڑھیں گے۔ کہیں کوئی چیز نہیں سمجھ میں آتی ہے تو انڈر لائن کر ہمارے اس کے جو ذمہ دار لوگ ہیں آپ ان سے کانٹیکٹ کریں، تو ہم ان کو برابر جو چیز نہیں سمجھ میں آئی وہ بھی انشاءاللہ وہ کریں گے۔ 2 مہینے کے بعد ریٹن ایگزام انشاءاللہ حیدرآباد ہی میں ہوگا۔ جو حضرات حیدرآباد میں آ کر ایگزام لکھ سکتے ہیں
وہ حضرات ہی یہاں یعنی اس کو فل کر کر یہ کتابیں حاصل کریں. تو یہ آپ کو انشاءاللہ 2 مہینے کا وقت دیا جائے گا. 2 مہینے میں مکمل کتاب پڑھیں. اس کے بعد پھر آپ کا ریٹن ایگزام ہوگا. ایگزام کے بیس پر انشاءاللہ انعامات دیے جائیں گے ہر گروپ میں. یعنی انٹرمیڈیٹ گرلز کا الگ، بوائز کا الگ، پھر انگلش کا الگ، اردو کا الگ، پھر ڈگری میں ویسے ہی، پی جی میں ویسے ہی، جنرل زون میں ویسے. ہمارا مقصد ہے 2 باتیں. ایک تو سیرت عام ہو، پوری سیرت پڑھنے سے حضور سے کنیکٹیوٹی بنے گی. دوسرا ہمارا بنیادی مقصد مطالعے کا فروغ. آج کی جدید دور میں تمام نوجوان بچے شارٹ کلپس اور ریلز کے محتاج ہو گئے ہیں. اس سے زیادہ ان کا کنسنٹریشن نہیں بن رہا ہے. مطالعہ کریں کتابوں کا، علمی بنیاد پر اپنا عقیدہ مضبوط کریں. یہ ہمارا مقصد ہے. میرے ساتھ مولانا ڈاکٹر عبدالعلیم صاحب، مولانا آزاد یونیورسٹی کے اسسٹنٹ پروفیسر، مولانا جابر صاحب، مولانا مطہر حسین انس فاروقی صاحب، اور محترم رحمان پاشا صاحب، اور مولانا محترم مصطفیٰ علی سروری صاحب. یہ ہماری ٹیم ہے جو ہم پورے گروپ مل کر کے یہ کام کرتے ہیں اپنے ذوق سے. انشاءاللہ مولانا عبدالعلیم صاحب آپ کے سامنے بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ڈاکٹر محمد عبدالعلیم آپ تمام سے مخاطب ہوں، اور آج اس پریس کانفرنس کا جو مقصد جیسا کہ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ دوسرا فروغ مطالعہ سیرت کا مقابلے کا اناؤنسمنٹ کے لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں. پچھلے سال یہ مقابلہ بڑی کامیابی کے ساتھ منعقد ہوا تھا. ہمارا پہلا تجربہ تھا. ہم نے ایک سروے کیا تھا جس میں ہم کو یہ نتیجہ آیا تھا کہ جتنے بھی مقابلے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے ہوتے ہیں، اس کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ یا تو وہ ایم سی کیوز کی بنیاد پر ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی بکلیٹ دے دی جاتی ہے، اس کے بعد جو سوال بنتے ہیں وہ ایم سی کیوز ملٹیپل چوائس کوشچن ہوتے ہیں، جس میں جو اپلیکنٹ ہوتے ہیں جو اس مقابلے میں شریک ہوتے ہیں ان کو اے بی سی ڈی ٹک کرنا ہوتا ہے. دوسرا ہم نے دیکھا کہ اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ کر ایک مقابلے کی قسم ہے کہ جس میں ان کو حضور کی پیدائش، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف گوشوں کے حوالے سے ایک ایک پیج کا ان کو ایک آرٹیکل دے دیا گیا ہے، اور چنندہ جو ہے وہ میٹر ہے، اور وہ میٹر پر ان کا امتحان لے کر ان کے درمیان انعامات تقسیم کیے جاتے ہیں. بہت اچھی کوششیں ہیں، ایسی کوششیں ہونی چاہیے. لیکن ہم نے اس سروے میں یہ محسوس کیا کہ ان تمام مقابلوں سے جو نتیجہ آنا چاہیے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو جاننے کے بارے میں جو ایک عام امتی کو جو تجسس ہونا چاہیے، جو شوق ہونا چاہیے، اس کے لیے ہم نے یہ محسوس کیا کہ کچھ اور مزید آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. چنانچہ ہم نے مولانا ڈاکٹر احسن بن محمد الحمومی صاحب کی سرپرستی میں اور آپ کی گائیڈنس میں یہ مقابلے کا اہتمام کیا، جس میں ہم نے لوگوں کو یہ موقع دیا کہ ان کو ایک کتاب دی جائے، وہ ایک کتاب کا مطالعہ کرے، تھرو آؤٹ کتاب کا مطالعہ کرے، اور ان کو وقت دیا جائے، اور اس وقت میں وہ کتاب کا، جیسا کہ کورس ورک کی کتاب ہوتی ہے، جیسا اسکول میں کوئی سبجیکٹ کی کتاب ہوتی ہے، اس سبجیکٹ کی طرح اس کتاب کو پڑھیں. 60 دن کا ہم نے پچھلے مرتبہ ٹائم دیا تھا، اور اس کے بعد ہم نے امتحان اس جو بک انہوں نے پڑھی ہے اس کے بیس پر ہم نے ایک بہت ایوریج اور ابو ایوریج ہم نے ایک پیپر بنایا. ہم کو بہت حوصلہ افزا رد عمل آیا. پچھلے سال تقریباً 2000 لوگوں نے رجسٹریشن کیا تھا. اس میں سے آدھے لوگ 700 سے 800 لوگوں نے ہمارے پاس شرکت کی. خواتین کی بڑی تعداد رہی. انٹرمیڈیٹ، اس کے بعد ڈگری، پی جی اور جنرل، یہ 4 زون تھے. پھر یہ 4 زون میں ہم نے خواتین کو میل اور فیمیل کو الگ کیا، تو یہ 4 زمرے 8 میں تقسیم ہوئے. پھر اس میں فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ پرائز کو رکھا، تو تقریباً ایسے ملا کر جملہ 45 انعامات کی گنجائش بنی، اور لوگوں نے بہت ذوق و شوق کے ساتھ، بہت جوش و خروش کے ساتھ اس مقابلے میں حصہ لیا. ایک خاتون اپنے 1-2 مہینے کے بچے کے ساتھ اس امتحان میں شرکت کی. وہ ویڈیو بڑا وائرل ہوا. جن لوگوں نے امتحان میں شریک ہوئے ان کے تاثرات جو ہے بہت دلوں کو گرمانے والے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے بہت سارے امتحان دیے، اور امتحان میں ہمارا مقصد یہ ہوتا تھا کہ پرائز حاصل کرے یا کوئی اچیومنٹ ہم کرے،
لیکن یہ پہلا امتحان ایسا تھا کہ ہم پیپر لکھ رہے ہیں اور ہمارے آنکھ سے آنسو جاری ہے، ایک ایک ورڈ ہم لکھ رہے ہیں اور ہم محسوس کر رہے ہیں کہ گویا ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو محسوس کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بہت حوصلہ افزا رد عمل تھا۔ چنانچہ اسی پروسیس کو کنٹینیو کر اس سال اس مقابلے کا دوسرا ایڈیشن رکھا جا رہا ہے اور اس میں بھی ہم نے وہی 4 زمرے رکھے ہیں۔ اس سال کا ایڈیشن یہ ہے کہ پچھلے سال کچھ ایسے لوگ بھی ہمارے سے اپروچ ہوئے تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کو انگلش اتنی اچھی نہیں آتی ہے، اردو ہماری صاف نہیں ہے، البتہ ہم رومن انگلش میں اگر کوئی کتاب ملتی ہے تو ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں اور مقابلے میں شریک ہو سکتے ہیں۔ تو ان لوگوں کی جو نمائندگی ہوئی تھی اس کو خیال کرتے ہوئے ہم نے اس سال ایک کتاب رومن انگلش میں بھی رکھی ہے۔ جنرل کیٹیگری میں یہ کتاب ہے، اردو والوں کے ساتھ رومن انگلش کا ایک زمرہ بھی رکھا گیا ہے۔ تو جو لوگ رومن انگلش کو پڑھنے میں کمفرٹیبل ہے، ہم ان تمام سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ وہ لوگ آگے آئیں اور رومن انگلش کی کتاب کو سلیکٹ کرے، اس کتاب کو پڑھے، اس کے بعد جو ایگزام ہوگا وہ امتحان آپ لکھیں، اس میں جو بھی لوگ ٹاپ کریں گے تو ان کو فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ پرائز دیا جائے گا۔ 60 پلس 70 پلس جو بزرگ حضرات ہوتے ہیں وہ لوگ آئے اور امتحان لکھے اور ان کے جو جذبات تھے ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ انہوں نے پیپر لکھا اور انہوں نے کہا کہ کوئی ہم جو ہے پرائز کی لالچ میں یا کمپٹیشن کی لالچ میں نہیں آئے ہیں، ہم نے کتاب پڑھی، ہم کو بڑا مزہ آیا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم 2 مہینے تک کتاب کے تھرو رہے ہیں، تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرنے آئے۔ ایک خاتون مجھے یاد ہے کہ وہ تشریف لائی تھی، ہماری بزرگ خاتون تھی، انہوں نے کہا کہ بابا کچھ یاد نہیں رہتا، ابھی بھی لکھ رہے ہوں، یاد کچھ نہیں ہے، لیکن صرف اس لیے آئی ہوں کہ 3 گھنٹے دماغ میں صرف یہی سوچنا ہے کہ حضور کے بارے میں کیا معلوم ہے اور اس کو میرے کو پیپر کے حوالے کرنا ہے۔ تو ایسی بہت ساری مثالیں پچھلے سال ملی۔ یہ اس مقابلے کی خاصیت یہ ہے کہ یہ بالکل فری ہے، کوئی رجسٹریشن کی فیس نہیں ہے، کسی بھی لیول پر سامنے والوں سے کوئی پیسوں کا مطالبہ نہیں ہے۔ ہماری صرف ایک ہی ریکویسٹ، ایک ہی مطالبہ ہے کہ آپ جو کتاب لے کر جائیں وہ ہم تو آپ پر نگرانی نہیں رکھ سکتے، جو ایپلیکنٹ آ رہے ہیں ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کتاب لے کر جا رہے ہیں بغیر کسی پیسے کے، ہدیے کے، تو ہماری صرف ایک ہی توقع آپ سے ہے کہ اس کتاب کا لے جا کر آپ حق ادا کیجیے، اس کو پڑھیے۔ فی الحال تو جو ہے حیدرآباد میں ہم منعقد کر رہے ہیں اور ہمارا ٹارگٹ تو جو ہے جو حیدرآباد میں فزیکل آ سکتے ہیں انہی کے لیے ہے۔ تو اگر کہیں سے بھی لوگ حیدرآباد آ سکتے ہیں، امتحان میں شریک ہو سکتے ہیں، ان کے لیے اوپن ہے، لیکن سطح پر یا قومی سطح پر اس کا انعقاد نہیں ہو رہا ہے۔